الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انك على كل شیء قدیر۔ دوستو، آج کا خطبہ بہت ہی اہم موضوع کی طرف ہمیں رہنمائی دیتا ہے۔ خطبے کا موضوع ہے یقین، اور یقین کے پیچھے یہ بتایا گیا ہے کہ اس کائنات عالم میں مختلف لوگ ہیں جی، ہر انسان کی روزی اللہ نے اپنے ذمے لی ہے، اور کسی کو اللہ تعالیٰ روزی زیادہ دیتے ہیں اور کھانے والا کوئی بھی نہیں۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ بلین ڈیلین اس سے بھی پتہ نہیں کتنا ہے، 4 شادیاں کی لیکن ایک بچہ نہیں ہے، کھانے والا کوئی بھی نہیں۔ میں پنڈ آدمی گاؤں کا، ہمارے یہاں ایک دیسی مثال دیتے ہیں بہت اچھی عجیب، سناؤ۔ کسی کے پاس بورے کا بوری نمک ہے اور کسی کے پاس روٹی پہ رکھ کے نمک کھانے کے لیے نہیں۔ یہ پنڈ کی مثال ہے، ہماری زبان میں بولتے کسی کو بوری نون اور کسی کے روٹی پر نہیں۔ یہ اس کی ترتیب ہے، کس کو کتنا دے گا، کب دے گا، دیا تو کیوں دیا، نہیں دیا تو کیوں نہیں دیا، اس کی حکمت کو انسان نہیں جانتا سوائے اللہ رب العزت کے۔ اس لیے جس کو جو ملا ہے اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو پہلے چلتے ہم یقین پہ بات کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ ہمارے حضرت خاتم النبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اس امت کی کامیابی کی پہلی علامت یہ ہے کہ امت زہد اختیار کرے، یعنی جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ دنیا میں ہم جی نہ لگائیں، دنیا میں کیوں جی لگائیے گا تو بہت تکلیف ہوگی چھوڑتے وقت اس کو، اور جی نہیں لگائیے گا تو چھوڑتے وقت کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ 1000 سامان ہے، سب سامان کو سجانے بسانے میں رہیے گا تو موت کے وقت تو سب سامان کی طرف نگاہ جائے گی، اور اپنے پاس کچھ بھی نہیں تو کسی کی طرف نہیں جائے گی۔ ہمارے حضرت خاتم النبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ نے مدینہ منورہ دیکھا ہوگا کہ بہت بڑا بلڈنگ تو نہیں بنی پاک تھی، ایک چھوٹی سی رہائش گاہ تھی، لیکن وہ اتنی مبارک رہائش گاہ تھی کہ جبریل علیہ السلام آتے تھے، جبریل علیہ السلام آتے تھے، اور دنیا میں بے شمار لوگوں کے محل ہیں تو وہاں کہاں جبریل علیہ السلام آتے ہیں جی۔ اچھا بابا چلو، تو خطبے میں آیا کہ ایک روز سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، کہا ایھا الناس، لوگو، ان الناس لم یعطوا فی الدنیا خیرا من الیقین والمعافات۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کسی بھی آدمی کو دنیا میں اگر کوئی چیز ملی ہے تو یقین سے بہتر اور عافیت سے بہتر کوئی چیز اس کو نہیں ملی۔ اللہ اس کو یقین دے دے، یقین کیا کہ اگر یہاں مشکلات ہیں تو انشاءاللہ مرنے کے بعد پھر مشکلات نہیں ہیں جی، اور عافیت دے دے
आफियत का मतलब किसी तरह की कोई बीमारी ना हो, परेशानी ना हो, जो मिल रहा है उसमें इंसान खुश खुर्रम हो। तो नबी अकरम ने फरमाया फसलूहुमुल्लाह अज़्ज़ व जल, अल्लाह से ये दोनों चीज़ें मांगा करो कि या अल्लाह मुझे यकीन की कुव्वत अता कर दे और मुझे आफियत अता कर दे। ठीक है, एक बात, चलते जल्दी जल्दी। फिर उसके बाद क्या है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेशुमार चीज़ दिखलाई, जिसको कुरान में कहा मलकूत समावात वल अर्द। ये क्यों दिखलाई? ताकि उनको यकीन में उनका यकीन सॉलिड हो जाए, मजबूत हो जाए। अल्लाह करे हम सबको यकीन आ जाए। जैसे कि हमारे नबी हक है, यकीन है, अल्लाह एक है, हक है, यकीन है, जन्नत हक है, यकीन है, जहन्नम हक है, यकीन है, पुलसरात हक है, यकीन है, मीज़ान है, यकीन है, हौज कौसर है, यकीन है, इंशाअल्लाह इस पर भी यकीन है कि अल्लाह अरहमुर राहिमीन है और हम बहुत कमज़ोर हैं, तो हमें ना कब्र में अजाब देंगे ना आखिरत में अजाब देंगे। इसका यकीन करो। अमल की तरफ मत देखो, अपने ऊपर भरोसा मत करो। किस पर भरोसा करो? अल्लाह पर एतमाद करोगे, यकीन रखोगे तो अल्लाह आपके गुमान के खिलाफ नहीं करेगा। चलिए, एक वाक़या आ गया कि मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह ताला ने कहा कि बनी इसराइल को लेकर के रात में चलिए, हम आपको पार कर देंगे, ये जो फिरौन आपको मुसीबत में डाले हुआ है, इससे आपको और आपकी कौम को निजात दे देंगे। अब मूसा अलैहिस्सलाम लेकर निकले अपनी कौम को, निकले तो आगे दरिया आ गया और पीछे से फिरौन की फौज आ रही है, पकड़ने के आ रही है। तो जा रहा है, हमारे तो यही सब थे, लेबर काम करते थे, मजदूरी करते थे, बस उनको रूसी निज़ाम के तहत बस खाना मिलता था और दिन भर काम कराते थे उनसे। अब दो मुसीबत आ गई, पीछे अगर पलटते हैं तो फिरौन पकड़ लेगा, मारेगा, दबा के काम भागे जा रहे थे, और आगे बढ़ते हैं तो क्या किया, दरिया है। तो उन्होंने कहा कि मूसा इन्ना लमुदरकून, अब तो हम फंस गए जी, यकने शुद्ध दो शुद्ध, एक मुसीबत के बजाय दो मुसीबत आ गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े प्यार से कहा कि मैं अल्लाह के हुक्म से लेके तुमको चलाऊं। कल्ला, हरगिज़ नहीं, इन्ना मई रब्बी सयहदीन, मेरे साथ मेरा अल्लाह है, वो मुझे हिलाक नहीं करेगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्या कहा कि दरिया पे मारिए, ये लाठी आपकी पानी भी निकालती है तो पानी सुखाएगी। मारा दरिया पे, दरिया ने दोनों दो तरफ मूसा अलैहिस्सलाम निकल गए। अब फिरौन की फौज ने सोचा रहे तो दरिया तो रास्ता दे रहा, हम भी निकलेंगे। बस वो निकल के उस किनारे गए, फिरौन की फौज बीच में पहुंच गई और फिरौन भी अल्लाह ने वही दवाही में गर्क कर दिया। तो ये है यकीन की कुव्वत। तो जब दुआ मांगा कीजिए तो यकीन रखिए और अल्लाह की तकसीम पर भी राजी रहिए। हर शख्स को तो अल्लाह ने मौलवी नहीं बनाया ना, हर शख्स को इंजीनियर नहीं बनाया ना, हर शख्स डॉक्टर नहीं है ना, है जे हर शख्स सेहतमंद नहीं है ना। सब सेहतमंद रहे, ये मुस्तशफा वाले क्या करेंगे? ये डॉक्टर लोग तो सब मर जाएंगे भूख से। ये अल्लाह का निज़ाम है। अच्छा भाई आगे चलो। उसके बाद नबी अकरम खातमुन नबीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम गारे सौर में दुश्मन ढूंढने के लिए आ गए। दुश्मन ने गार की तरफ देखा, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी साथ हैं। वो किस्सा वाक़या सब आपको मालूम है कि मकड़ी ने जाला तल दिया, कबूतर ने अंडी दे दिया। मकड़ी के जाले पर कहीं कबूतर बैठता है, लेकिन ये सब अल्लाह की कुदरत थी। मकड़ी के जाला को तो कुरान ने कहा कि एक हल्का सा तिनका से यूं करो तो खत्म हो जाता है, लेकिन कबूतर ने अंडा दे दिया। अबू बकर सिद्दीक ने देखा, अरे इसने नीचे देखा तो मसला हो जाएगा। अपनी परेशानी का इजहार हजरत खातमुन नबी से किया तो हुजूर ने फरमाया ला तहज़न, गम न कीजिए, इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। अच्छा सच्ची सच्ची बात बताओ, आप लोगों पर कोई हालात आते हैं और बच्चा बीवी आपको कहे कि क्या करेंगे, तो कभी आपकी जबान से नहीं निकला होगा कि अल्लाह मेरे साथ है। सच्ची सच्ची उस वक्त अपने ईमान को टेस्ट किया करो। कभी भी नहीं, मेरा यकीन है इस बात के ऊपर कि कभी भी आपका ज़हन इस तरफ नहीं गया होगा कि आपके दिमाग में आया होगा कि अल्लाह, और आप कभी तजर्बा कर लीजिएगा कि सख्त हालात में है, आप अपने अमल की तरफ मत देखिए, ये यकीन आना चाहिए कि अल्लाह मेरे साथ है। लेकिन ये आता यकीन किसको है?
جو اللہ کا لحاظ رکھتا ہے اللہ اس کا بھی خیال کرتا ہے. ہماری بات یاد رکھو, جو اللہ کا, میں نے 2-3 دن پہلے ایک حدیث سنایا تھا کہ احفظ اللہ یحفظک, اللہ کو یاد رکھو تجھے یاد رکھے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک, اللہ کو تو یاد رکھ مصیبت کے وقت وہ تیرے ساتھ ہوگا. تو اپن تو کیا کرتے ہیں, خوشی میں اللہ کو یاد ہی نہیں رکھتے, جب غم و مصیبت آتی ہے تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. گویا کہ ہم نے اللہ کو صرف مصیبت کے لیے اللہ مانا ہوا ہے کہ ہماری مشکل حل کیجیے, پھر میں آئی لو یو کرتا ہی رہوں گا. جہاں مشکل ختم ہوئی کہ پھر وہی پرانی ڈب کہتے ہیں کہ دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہ جائے, کتنے سال لڑکی میں ڈال کے رکھو, اللہ توبہ اللہ توبہ اللہ توبہ. چلو جی, تو اللہ رب العالمین نے یقین کی بڑی قوت عطا فرمائی ہے, اس لیے یقین کو کبھی بھی آپ سنیے. اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ زمین کے اندر آیات للموقنین, بے شمار چیزیں ہیں جس سے تم کو یقین پیدا ہو. کس پر؟ اللہ کی ذات پر. ایک چیز تو میں ہی بتا دیتا ہوں آپ کو, باقی آپ سوچئے گا. اتنا بڑا آسمان, کوئی ستون ہے کوئی؟ آپ نے دیکھا اگر ستون ہوتا تو یہ فلائٹ ملائٹ چلتی ہے, تو اس کو اتنا بڑا دعا میں یہی کہہ دیا کرو کہ یا من رفع السماء بلا عمد, اے وہ ذات جس نے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیا ہے, بغیر سبب کے یا اللہ میری مشکل کو حل کر دے. ہماری زبان میں کہو گے تو کوئی یا اللہ بے علت, بے, ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں کچھ ہوگا تب نہ کچھ ہوگا, نہیں, پھر تو اللہ پر بھروسہ نہیں رہا. میں نے 2 دن پہلے کہا تھا مسبب الاسباب, جی اللہ رب العزت ہے. اچھا آگے چلیے, اب آگے آ کے والذی خلق فسوا والذی قدر فہدی, اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو یہاں سے یہاں تک سب خوبصورت جسم لگایا, اس میں تفصیل میں مت جائیے, اور انسان کے لیے ہر چیز مقدر کر دی, روزی سانس حیات یہ وہ سب ایوریتھنگ. ان آتا فہو اللطیف, واہ بھائی واہ, اگر اس نے کچھ دیا ہے تو یہ یقین رکھیے هو اللطیف, ہمارے کسی علم کی وجہ سے, ہمارے کسی ہنر کی وجہ سے, ہمارے کسی چالاکی اور دانشمندی کی وجہ سے نہیں دیا. کیا ہے؟ فہو اللطیف, وہ بہت مہربان ہے, اپنی مہربانی. واہ واہ کیا پیاری بات ہے. ہم لوگوں کو کیا کہتے ہیں, ارے چھوڑ یار میں تو ایسی تدبیر اختیار کی نا کہ میں نے تو ملین کما لیا. تو اللہ کی تعریف کی یا آپ نے اپنی کی؟ ہر کوئی یہی کرتا ہے. میرے پاس اتنا ایجوکیشن تھا مولوی صاحب, اتنے سال کا ایکسپیرینس تھا, تو اللہ کی تعریف کرنا چاہیے یا اپنی؟ کتنا ایکسپیرینس ہے, ذرا ملک الموت کو روکو تو میں سمجھو ایک مائک کے پوت ہیں آپ سب لوگ. آج کے بعد آپ لوگ ایسی تدبیر کیجئے کہ ملک الموت آپ کے پاس نہ آئے. کس کا سب سے زیادہ ایکسپیرینس ہے بتاؤ؟ میرا تو کوئی ایکسپیرینس نہیں, میں زیرو ہوں. نہیں آپ ہیرو بنیے آپ لوگ ہیرو ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی تعریف کرے نا. کبھی بھی اپنی سی بی, اپنی بی بی, اپنا بیٹا, اپنی ایجوکیشن پر تکیہ مت لگاؤ, تکیہ اس پہ لگاؤ دوستو. اللہ کو یاد رکھو دوستو. یہاں بہت سارے ہیں, میں میرا وقت ختم ہو جائے گا زیادہ جب تک. ان آتا فہو اللطیف, اگر اس نے دے دیا تو اس کی مہربانی. وَإِن مَنَعَ فَهُوَ الْخَبِيرُ, بڑی زبردست بات آئی خطبے میں آج, سونے کے حروف سے لکھنے کے قابل. اور اگر اس نے نہیں دیا فَهُوَ الْخَبِيرُ, تو اس کو معلوم ہے وہ خبیر ہے, کیوں نہیں دے رہا ہے, شاید دے دے گا تو کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا. میں ایک شخص کو جانتا ہوں, 12 سال تک ڈرائیونگ کا لائسنس کی کوشش کرتا رہا, نہیں ملا. جس دن ملا یہ برجمان کے سگنل پر 3 آدمی کا, اسی دن اس نے ایکسیڈنٹ کر دیا, تینوں کو پہنچا دیا سوناپور. میں نے کہا دیکھ اللہ تعالیٰ نے تجھے 12 سال بچایا تھا, تو کہا دے ہی دیجیے. تو اللہ نے کہا لے ہی لیجیے. 3 کو تو بھیج دیا تم نے, اور خود چلا گیا گیسٹ ہاؤس جمیرہ, جہاں اللہ آپ کو نہ لے جائے. یا ارادہ ہے آپ لوگوں کو جانے کا؟ ایسے ایسے ہلا رہے ہو کرتے ہیں. ہاں, ان منع فہو الخبیر, الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. الحمدللہ کہو, قرآن یقین جانو. اس آیت سورہ ملک میں ہے, اب دونوں لفظ اللہ کا دونوں نام ایک ہی ساتھ آیا ہے, لطیف بھی اور خبیر بھی. یقین جانو میں بھی اتنا پڑھتا ہوں, لیکن آج پہلی دفعہ یہ نقطہ سمجھ میں آیا مجھے کہ دے دیا تو لطیف, اور نہ دیا تو خبیر ہے. وہ خبیر کیوں نہیں دے رہا ہے, کوئی حکمت ہے.
ہاں کوئی حکمت ہے تو برداشت نہیں کر سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے دے دے تو کہیں چلا جائے گا نائٹ میں آئی لو یو کرنے، ہاں تو اس لیے کہتا ہے بیٹا لمٹ میں رہا، تجھے رلا رہا ہوں مسجد میں، یہ میری قدرت ہے، ورنہ دے دوں گا تو تو روئے گا نہیں، ادھر پھرے گا تو، ہاں کھلے ہوئے ٹانگ کے پیچھے پیچھے بھاگے گا، بھاگ رہے تو بھاگ رہے چلو۔ وَإِنِ ابْتَلَا فَهُوَ الرَّحِيمُ، اور اگر کسی چیز میں مبتلا کر دیا اس نے تم کو، پریشانی آ گئی، فَهُوَ الرَّحِيمُ، تو وہ ظالم نہیں ہے، وہ نہایت مہربان ہے۔ اللہ 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 تعالیٰ عافیت عطا فرمائے، اللہ عافیت عطا فرمائے۔ وَإِنْ عَافَا، اور اگر تم پر کوئی مصیبت نہیں آئی تو فَهُوَ الْعَلِيمُ، وہ علیم ہے، جانتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ٹھاک ہے، اس کو پریشانی میں مبتلا۔ ہاں اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک بڑی پیاری بات کرتے ہیں، ایک جگہ پڑھتے تھے نا، وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم نے ظلم نہیں کیا اس پر، اس نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ جب دیا تھا نا میں نے، تو یہ ایک وقت نہیں آتا تھا مسجد میں، اور کہاں کہاں جاتا تھا وہ ہم کو سب معلوم ہے۔ میں نے کہا بیٹا تھوڑا کلوز کرتا ہوں تاکہ تو مسجد میں آیا ہے، تو یہ پرانی زندگی کو ہم کو آ کے یاد دلاتا۔ مولوی صاحب 12 سال سے تو میں مٹی پر ہاتھ رکھتا تھا تو سونا ہوتا تھا، اور اب سونے پر ہاتھ رکھتا ہوں تو یہ جملہ نہ بولنا پائندہ اس خطبے کو سننے کے بعد۔ ہاں اس کا مطلب 12 سال تو نے بغاوت کی ہے ربا کی، تو اللہ نے کہا اچھا میری زمین، میرا آسمان، میری دی ہوئی نعمت، اب تو باغی بندہ تھا میرا، اچھا بیٹا میں اب کلوزنگ کرتا ہوں، لے یہ مہینہ آ رہا ہے دسمبر کا، بینک والے کے کلوزنگ ہوگی تو ادھر بھی کلوزنگ ہو جاتی ہے، ہاں پھر کوئی کھول نہیں سکتا۔ چلو اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں عجیب بات کرتے ہیں، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ایک چیز تم ناپسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے فیوچر کے اعتبار سے وہی اچھا ہے، اور ایک چیز کو تم چاہتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم کو نہیں معلوم۔ اب آگے چلیے، اللہ کیا کہتے ہیں کہ رزق اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جتنا چاہتا ہے دیتا تھا، کیا کہا؟ یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہوں میں روزی کھول دیتا ہوں، خواب دیتا ہوں، کھائیے۔ کیوں کھولتا ہوں؟ کہ جتنی روزی ملتی اتنا ہی شکر کرتا ہے، اور ویقدر، اور کبھی میں کلوزنگ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کھا زیادہ رہا ہے، شکر کم کر رہا ہے، شکایتیں کر رہا ہے۔ اللہ کی بھی شکایت ہوتی نہیں ہوتی؟ ارے حالات بڑے ٹائٹ ہیں، تو یہ تو اللہ کی شکایت ہوئی، کہو استغفر اللہ۔ کبھی اللہ کی شکایت نہیں کرنا دوست، کبھی بھی اللہ کی شکایت نہیں کرنا، شکر کرو، شرک نہ کرو اور شکایت نہ کرو، یاد رکھو ہمارا یہ تینوں جملہ۔ چلو آگے چلو، ہاں اب خطبہ والا کہتا ہے یا من تسعی لتحصیل رزق، جو لوگ اپنی روزی کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں، لگتا ہے اوقاف والوں کو کہاں لوگوں نے کہ شاید روزی آج کل تنگ ہو رہی ہے لوگوں پر، جی تکاتا کن علی یقین بعطاء ربک، اللہ جتنا دے رہا ہے اس کا یقین رکھو کہ شاید یہ بھی نہ ملے تو اور پریشانی ہو جائے، تو جو مل رہا ہے اسی پر شکر کر۔ پہلے پراٹھا کھاتا تھا، پراٹھا کی جگہ دال روٹی کھاتا تھا، اس پر شکر کر، شاید پراٹھا کا شکر ادا نہیں ہو سکا تجھ سے، اوہو کیا پیاری بات۔ وَأَيْقِنْ بِأَنَّ الرِّزْقَ بِيَدِهِ سُبْحَانَهُ صِدْقُ بِحِكْمَتِهِ فِي قِسْمِ فَهُوَ الْقَائِلُ، یہی اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی۔ جی اللہ کہتے ہیں کہ سنو، اگر افسوس کرو گے، دل میں قلق رکھو گے تو کیا ہو جائے گا؟ طبیعت تمہاری بجھ جائے گی، پھر طبیعت سست ہو جائے گی۔ چلنا نماز کے لیے بیٹا، عمل صاحب آج موڈ نہیں ہو رہا ہے، لے تکبیر اللہ سے نماز پڑھیں، عمل صاحب تھوڑا کسلان تھکا ہوا، تو سمجھ لو کہ گھنٹی اچھی نہیں ہوئی ہے۔ اللہ توبہ اللہ توبہ اللہ توبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جی ہاں، ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، فضل اللہ کے ہاتھ، جتنا چاہتا دیتا۔ جلدی سے سن لو یار، خطبہ بڑا زبردست۔ لن تموت نفس حتی تستوفی رزقها، نبی اکرم نے فرمایا کوئی انسان مر نہیں سکتا مگر اللہ نے پیدائش سے پہلے اس کی روزی لکھ دی ہے، کتنا ملے گا، تو جتنا جتنا دن مل رہا ہے ایک ہی دن تم کو دے دیتا تو تم ختم کر دو گے، تو اس لیے دھیرے 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 موت تک وہ سارا رزق دے دے گا۔ تو کہا جب تک کہ تمہارا جتنا اللہ نے لکھ دیا اس کو پورا نہیں کرو گے تمہاری موت، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس لیے انسان کو جلدی جلدی نہیں مچانا،
سنو بس آخری بات، پھر ایک دعا آ گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیک. یا اللہ میرے دل میں آپ اپنی عظمت، کبریائی، محبت کے ساتھ، ایک ہے اللہ سے محبت کرنا اور ایک ہے اللہ سے خوف کھانا. آپ لوگوں سے میری درخواست ہے اللہ سے محبت کیجیے اور محبت کی بنیاد پر اس کی عبادت کیجیے اور محبت کی بنیاد پر اس کی نافرمانی نہ کیجیے. کس کی بنیاد پر؟ اللہ سے محبت کی بنیاد پر. اور ایک یہ ہے ڈرنا، جیسے شیر سے ڈرتے. اللہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے، اللہ کیا ہے؟ پیار کی چیز ہے. اللہ سے کیا پیار کیا کیجیے؟ آئی لو یو اللہ، اللہ میں تم سے پیار کرتا ہوں. اور نبی اکرم کے پاس ایک دن جبریل علیہ السلام آئے، کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام کہا ہے اور ایک دعا سکھایا ہے کہ یہ دعا پڑھا کیجیے ہر نماز کے بعد. اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں. وحب من یحبک، اور اے اللہ جن لوگوں کو آپ دوست رکھتے ہیں اس کی بھی محبت ہم کو دیجیے. وحب عمل یقربنی الی حبک، اور ایسے عمل کی توفیق دیجیے کہ جس عمل سے مجھے آپ کی محبت پیدا ہو جائے. پھر لمبی دعا ہے، ترمذی میں موجود ہے. چلیے تو حضور نے فرمایا اے اللہ مجھے اپنی خشیت ایسی دیجیے کہ میرے درمیان اور گناہ کے درمیان آپ کی ذات حائل ہو جائے. واہ، کہو آمین. ایسا ایمان اللہ آپ کو بھی دے. وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، اور ایسی اطاعت کی توفیق دیجیے کہ ہم آپ کی جنت تک پہنچ جائیں. وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُحَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اور یقین ایسا عطا کیجیے کہ دنیا کا کوئی غم پریشانی آئے نا تو ہم یہ سوچ لیں کہ یار یہ تو رات آئی اور پھر ختم ہو گئی، نہیں ہوگی. ارے رات کتنی دیر رہتی ہے؟ 8 گھنٹہ، 10 گھنٹہ، 12 گھنٹہ اور چلے، پھر اس کے بعد سورج طلوع ہوا نہیں ہوا. تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ہم سب کو یقین کی قوت عطا فرمائے. بس دوستو، بس سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پھر بھی 25 منٹ ہو گیا.